السلام علیکم۔ کبھی کبھی مجھے بھی لگتا ہے کہ سرکار جو مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اٹھا رہی ہے وہ صحیح اٹھا رہی ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ سارن کی آواز اتنی زور سے بجتی ہے، جبکہ میں کہتا ہوں اس سارن کی آواز سے چند لوگ ہی اٹھ پاتے ہوں گے۔ وہ اٹھ پاتے ہوں گے یا نہیں اٹھ پاتے ہوں گے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی رکھی ہیں، آپ موبائل بھی چلاتے ہیں، آپ الارم لگا سکتے ہیں، ایک نہیں چار چار پانچ پانچ لگا سکتے ہیں۔ آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں سحری کرنی ہے، اگر ایک ساتھی اٹھ جائے تو دوسرے کو بھی اٹھا دیں، اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ لیکن نہیں، 3:30 بجے سارن بجے گا، جب ہی وہاں کی بستی والوں کو لگے گا کہ اب سحری کا ٹائم شروع ہوا ہے۔ جبکہ ماشاء اللہ اب تو گھر اتنے پکے ہو گئے ہیں، مجھے لگتا ہے سارن کی کیا اذان کی آواز بھی نہیں آتی ہوگی اب تو۔ دیکھو، اٹھنے والا تو بنا سارن کی آواز سے اٹھ جائے گا، بنا الارم کی آواز سے اٹھ جائے گا، لیکن یہ تنگ کرنے والی بات لگتی ہے مجھے غیروں کو۔ سوچنے والی بات ہے۔ اور ایک ڈھول بجانے والا اتنی زور سے ڈھول بجاتا ہے جیسے کہ پورے محلے کا ٹھیکہ اسی نے لے رکھا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، ذرا سوچ کے دیکھو، جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہنا سیکھو۔ 10 بار اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی سحری کا ٹائم اتنا ہو گیا، سحری کا ٹائم اتنا ہو گیا ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ مسجدوں میں یہ ہمیں ایک دن پہلے یہ کارڈ دے دیے جاتے ہیں، اس کارڈ کے اعتبار سے بھی ہم لوگ اپنے روزے سحری اور روزے کر سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم اٹھ رہے ہیں، ہم پہ تو فرض ہے، ہم پہ تو سنت ہیں کہ سحری کرنا سنت ہے، روزے رکھنا فرض ہے، لیکن غیروں کو تو نہیں ہے۔ غیروں کو تنگ کرنے والی بات نہیں تو کیا ہے؟ جہاں مسلمانوں کی بستی ہوتی ہے وہاں غیر مسلم بھی رہتے ہیں۔ کچھ ایسا ماحول بنایا جائے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیو، آپ میری بات تو سمجھ گئے ہوگے۔ آپ کو اگر روزہ رکھنا ہے، اپنے خود فکر کریں کہ مجھے الارم سے اٹھنا ہے۔ مسجدوں کے امام سے آپ بولیں کہ دیکھیے جی، آپ 3:30 بجے یہ سارن نہ بجائیں۔ اذان کی اجازت دی ہے سرکار نے، آپ اذان لگا لیں، اگر اس میں بھی کوشش کریں کہ بھئی اپنی مسجد میں اعتبار سے مائک ہو، ایک ہو بس یا 2 ہو۔ آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ بھئی نماز کا وقت کس وقت ہے، میں اسی وقت اپنے تیار رہوں، اذان کی آواز بھی نہ کہاں آتی ہے آواز آج کل کی اذان کی آواز۔ گھر ایسے بنوا رکھے ہیں کہ جب اے سی چلتی ہے تو باہر اے سی کی ہوا نہیں جانی چاہیے، تو آپ خود سوچئے اتنے بڑے پکے مکانوں میں اذان کی آوازیں کہاں سے آئیں گی؟ تو میں خود فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں نماز کی طرف جانا ہے۔ اذان کی آواز کم ہو، اس اعتبار سے آپ اپنے جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہنا سیکھیں۔ السلام علیکم۔